अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। सर, आप बहुत अच्छा व्यू है आपके पीछे, आप सनसेट को एंजॉय कर रही हैं। क्या खबरें आपके पास? थैंक यू वेरी मच। मैं अफ्तारी के टाइम का इंतजार कर रहा हूँ, सनसेट नहीं इंजॉय कर रहा। ओके, राइट। मुबश्शिर साहब, गाजा के हवाले से मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आप एक कंप्लीट इस पर वीलॉग करते रहे, आपकी पूरी सीरीज है और आपने सारी अपडेट्स दी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक रिपोर्ट इस हवाले से आई है वो आलमी इदारे ने जारी की है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि मई के महीने तक गाजा की पूरी आबादी कहत का शिकार हो जाएगी। मुबश्शिर साहब, हम देख रहे हैं कि गाजा के आसपास तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं। चलें, अगर अस्करी मदद नहीं दे सकते तो वो भी एक सवालिया निशान है, लेकिन अगर नहीं दे सकते, कम अज कम गाजा के बच्चों के लिए खाना तो पहुंचा सकते हैं। क्या इतना भी नहीं हो सकता? मुस्लिम उम्मा से इतने कमजोर हो गए हैं मुसलमान। देखिए, बात पता है क्या, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि मैं एक विसल ब्लोअर हूँ। मैं लोगों को खबरदार कर सकता हूँ। मैं एसएचओ नहीं हूँ कि मैं किसी के हाथ में जाके हथकड़ियां लगा दूं। ना मैं कोई जज हूँ कि कोर्ट में बुला के किसी को सजा दे सकूं। लेकिन और जब भी मैं विसल ब्लोअर बनता हूँ ना, तो मैं बुरा बन जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि तनकीद करने वाले बराए तनकीद वो बेशुमार हैं, बहुतात हैं। वो ये नहीं सोचते कि इंसान ने बात क्या की है। अब आप देखें, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं तकरीबन 2.25 बिलियन के करीब, अगर सारे मिलकर इकट्ठे होकर एक साथ पेशाब करें ना, तो इजराइल डूब जाए उसमें और वो मर जाए, वो लोग सैलाब में बह जाए। लेकिन वो मुल्क कैसे चल रहा है? वो किसी तेल पे चल रहा है, गैस पे चल रहा है, पानी पे चल रहा है, ग़िज़ाई अजनास पे चल रहा है। तेल कहाँ से जा रहा है उसको? वो मुसलमान मुल्क दे रहे हैं। गैस कौन दे रहा है उसको? मुसलमान मुल्क दे रहे हैं। तेल बंद हो जाता तो 15 दिन के बाद उनका एक टैंक नहीं चलेगा, एक जहाज नहीं उड़ेगा। तो हम लोग ये तो कर नहीं सकते हैं, हम बैठ के मातम कर रहे हैं कि जी वहां पे खाना कौन देगा, ये कौन देगा। अरे वहां पे जब सब कुछ हो रहा है वो हमारी मर्जी से हो रहा है, हमारे ईमा पे हो रहा है। हमारे वो जो मर रहे हैं बेचारे, वो जो शहीद हो रहे हैं, उनके बदले जो पैसे मिल रहे हैं, जो पेट्रोल देने वाले की कमाई है, जो गैस देने वाली की कमाई है, उसको कौन पूछेगा? तो उन बच्चों की अजनास की या फाका कशी की किसी को भला प्रॉब्लम है जो आज हो जाएगी? अब थोड़ी देर में अफ्तारी का टाइम होने वाला है यहाँ पे, और मैं आपको खुलकर ये बात कह रहा हूँ, इस टाइम पे ये बात कह रहा हूँ कि मेरी तो बद्दुआ है हर उस इंसान के लिए जो अपने आप को मुसलमान कहता है और गजा के मजलूम निहत्ते लोगों के लिए वो कुछ करना नहीं चाहता या कर है या उनकी मजलूमियत है। मैं तो सिर्फ इस टाइम पे उसको बदुआ दे सकता हूँ। मुबश्शिर साहब, दहशतगर्दी के हवाले से गुज़श्ता वीलॉग में भी हमने बात की थी। पाकिस्तान का ये एक बड़ा मसला है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमने, शोहदा का लहू बहाया है हमने, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मसला सर उठा रहा है। अफगानिस्तान के साथ झड़पें अभी भी जा रही हैं और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दी है, ना कि मसले पे बात करें, धमकी दी है। और हमने देखा है कि अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ रद्द-ए-अमल दिया। मुबश्शिर साहब, सिचुएशन को किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं? पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? देखिए, फिलहाल तो वेट एंड सी होगा। पाकिस्तान जो है वो प्रोएक्टिवली अफगानिस्तान पे हमले नहीं कर रहा, ना करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। अफगानिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। अफगान सिविलियन पॉपुलेशन को पनाह देने में पाकिस्तान का बड़ा रोल है। उनको भूख अफलास से, नंग से बचाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी खिदमत की हैं और 30 साल तक की हैं। और अगर उनको सब कुछ भूल गया है तो वो बंदा इनको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अफगान हुकूमत को बेहतर है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दे, वरना पूरी दुनिया में उनका ये अमल जो है वो उस पर उनको रिएक्शन आएगा। अगर उस पर कोई एक्शन ले लेते या कोई अगर वो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन होने का मुजाहरा करें, तो पाकिस्तान तो उन ममालिक में है जो उनकी जंग लड़े कि जनाब अफगानिस्तान में हुकूमत को एक्सेप्ट करो, इसको कबूल करो, इनके फंड्स रिलीज करो ताकि इनके मसाइल हल हों। लेकिन वो उल्टा हमारे ऊपर अगर जो है हमलों का मौजब बनते हैं तो हम तो उनका साथ नहीं दे सकते फिर। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान प्रोएक्टिवली अफगानिस्तान पे हमले करेगा।
یہ ان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو کیسا ڈیل کرے اور کیسا ٹریٹ کرے. تو لیٹس رائٹ ویٹ اینڈ سی. رائٹ. مبشر صاحب، پرویز الہی جیل واش روم میں گر گئے اور ان کی فریکچر ہو گیا، ایک ہڈی ٹوٹ گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے وہ جیل میں ہیں، 6-7 ماہ سے بیمار بھی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں ان کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ ہو سکتی ہیں، لیکن پرویز الہی کی اصل مشکلات جو ہیں وہ ان کی اولاد کی وجہ سے ہیں، ان کے گھر والوں کی وجہ سے ہے، مونس الہی کی وجہ سے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ باپ جیل سے باہر آئے. وہ گر گئے. میں آئی ایم ویری سوری ٹو ہیئر دیٹ. بس بزرگ ہیں ہمارے ساروں کے، اور یہ ایک عمر کے تقاضے ہوتے ہیں کہ جب آپ بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. یہ بھی ان میں سے ایک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین اور قانون میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص عمر رسیدہ ہے تو اس کو کرپشن کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہونی چاہیے. یا اگر اس کا بیٹا جو ہے وہ 200 300 ملین ڈالر کیش لے کے جہاز سے مفرور ہو گیا اور روز باہر وہ مجرے دیکھ رہا ہے اور عیاشیاں کر رہا ہے، تو اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جائے اپنے بیٹے کے پاس چلا جائے. یہ بہت پہلے مونس الہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ اپنے باپ کو نکلوا لیتا. میں ہوتا اس کی جگہ، میں خود آتا، میں کہتا میں چاہیے نا تو تم میرے باپ کو باہر نکالو، مجھے اندر کرو. یعنی اپنے جوان اولاد اپنے باپ کے لیے سہارا بنتی ہے، تسلی اور تشفی کا موقع بنتی ہے. اس نے تو اپنے پورے خاندان میں پھوٹ پڑوا دی، سب میں لڑائیاں کروا دی، اور یعنی اپنے باپ کو گرا دیا. یہ نہیں ان کو پتا کہ جس کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہونا، وہ دین اور دنیا دونوں میں رلتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں. کاش ان کو یہ سمجھ آ جائے. وشی صاحب، حسن نواز اور حسین نواز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ پیناما اسکینڈل سے جڑے نیب کے جو 3 ریفرنسز تھے، تینوں سے بری ہو گئے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر جو کیسز تھے ان کو ختم کروانے کے لیے پاکستان آئے تھے؟ ظاہری بات ہے، وہ ان کا ایک مین موٹیو تھا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ حسن اور حسین کیسز سے بری ہو گئے ہیں تو اس ملک میں کسی کے اوپر کیس ہونا ہی نہیں چاہیے. اس ملک میں کسی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. وہ تو باہر بیٹھ کے کہتے تھے ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، اب آ گئے ہیں، پاکستانی شہری بن کے آ گئے ہیں اور ان کے کیسز معاف ہو گئے ہیں. تو کم از کم یہی بتا دیں کہ وہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہیں کس کے. وہ جہاں پہ ہر روز ایک میلہ لگا ہوتا ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ ان کی ملکیت ہے. کرائے کے ہیں، کسی اور کمپنی کے ہیں، کوئی ٹرسٹ کے ہیں؟ کچھ تو بتائیں نا. لیکن وہ بتانا بھی نہیں ہے، نیب نے پوچھنا بھی نہیں ہے، عدالت نے بھی نہیں پوچھنا. تو اس کا مطلب ہے سارے بکے ہوئے ہیں، سارے بکے ہوئے ہیں، سارا کچرا ہے اس ملک میں. اور ان باتوں کی وجہ سے اگر میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دل میں اتر جائیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی خام خیالی ہے. لوگوں کو ان سے نفرت جو ہے وہ مزید ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے بھی یعنی یہ کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو، پاکستان کی سرمایہ کو، دولت کو، قانون کو اور آئین کو اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے استعمال کیا ہے، اس کو کوئی بھی ذی شعور انسان صحیح تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم حسن اور حسین جو ہیں وہ دونوں ہماری عدالتیں ان کے خلاف کیسز ختم کر دیں، نیب ریفرنس ختم کر دیں. اس کا مطلب یہ عدالت اور یہ نیب یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ صرف اپنا میاں صاحب کی عزت کرتے ہیں. اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے رمضان کے مہینے میں یہ ایسے فیصلے دے سکتے تھے. اور میرا تو نہیں خیال، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نعوذ باللہ کوئی اور ہی نسل ہے یہ. رائٹ. وشی صاحب، پی ٹی آئی نے بڑی جارحانہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور احتجاجی جلسوں کا اعلان کر دیا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر خود بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسی خبر بھی ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ میرا نہیں خیال کہ فارورڈ بلاک بنے گا. فارورڈ بلاک تو ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی بن رہے ہیں ان کے، وہ ان کو بڑی مشکلیں ہو رہی ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں. جو عمران خان کو چھوڑتا ہے اس کا جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا ہے، اس کی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. تو فارورڈ بلاک بنانے کے لیے تو بہت کچھ سوچنا پڑے گا. لیکن ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ ان کو کسی قسم کی ایک آپ سمجھیں ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس سے ان کو آری کر دیں گی اور افیکٹو ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی. اور پی ٹی آئی جتنا مرضی جارحانہ رویہ اپنائے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، چند دنوں کی بات ہے، اب 9 مئی والوں کو سزائیں ہونی ہیں
اور جو چڑیل نے مجھے آ کے خبر دی ہے وہ یہ کہ کم از کم 14 سال کی عمر قید کی سزائیں ہونی ہیں. کچھ لوگ ابھی ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کو بھی سزائیں متوقع ہیں، اسی مہینے کے اینڈ تک میرا خیال ہے مل جائیں گی. تو اس بار ٹھنڈ پڑ جائے گی لوگوں کو، جب 14 سال کی جیلیں ہوں گی نا ان کو، تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ریاست کے خلاف جارحانہ رویہ کیا ہوتا ہے. مبشر صاحب، ٹک ٹاک کو لے کر امریکہ اور چین ایک دفعہ پھر سے آمنے سامنے آ گئے ہیں. امریکی قانون سازوں کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی لگائی گئی، تو جس پر چین نے کہا کہ یہ پابندی امریکہ کے گلے پڑ سکتی ہے. مبشر صاحب، چین کے لیے ٹک ٹاک اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پوری دنیا میں ریونیو کا سب سے بڑا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، اور ٹک ٹاک اس وقت جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ایپ ہے سوشل میڈیا پہ. اس نے فیس بک کو کاٹ دیا ہے، اس نے انسٹا کو، لنکڈن کو کاٹ دیا ہے. غالباً ایک ہی اور ایپ ہے جو یوتھ میں زیادہ مقبول ہے، وہ سنیپ چیٹ ہے، وہ یوتھ میں زیادہ مقبول ہے. لیکن ٹک ٹاک جو ہے وہ اکراس یعنی ایج ڈیوائڈ سب میں بڑی پاپولر ہے. اب ٹک ٹاک کے اوپر چائنا کا اتنا سٹینڈ میرے لیے حیران کن ہے، کیونکہ تھوڑا عرصہ پہلے، ابھی مہینہ پہلے، امریکن کانگریس نے سوشل میڈیا والوں کو ساروں کو بلایا ہوتا ہے. اس سے مارک زکربرگ بھی تھے، ٹک ٹاک کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے، اور اسی طرح ایکس کے بھی سی او تھیں وہاں پہ. اور ٹک ٹاک کے جو سی او تھے ان کی میں نے پوری ٹیسٹمنی سنی ہے سینٹ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی کے آگے، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے میں تو سنگاپور کا ہوں اور میرا سنگاپور کا پاسپورٹ ہے، اور یہ ایپ چائنا میں نہیں ہے. جب ان سے ایک سینیٹر نے یہ سوال کیے بار بار، تو آج جب چائنیز گورنمنٹ اتنا بڑا سٹینڈ لے رہی ہے اس کے اوپر، تو مجھے اس بات پہ حیرانی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کانگریس مین صحیح کہہ رہے تھے، باقی چائنیز گورنمنٹ کا اس میں انٹرسٹ، اس میں شیئر ہے، اور وہ وہاں پہ ڈینائی کرتے رہے کہ چائنیز گورنمنٹ کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو پھر اپنے بچے کو تکلیف ہو اور پھر ماں ایسے چیخیں مارے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کون ماں ہے کون نہیں ہے. تو اب کم از کم چائنیز گورنمنٹ کا یہ کلیم کہ ٹک ٹاک ہمارا نہیں ہے، یہ تو کلیم ختم ہو گیا. بٹ لیٹس سی یہ کہاں تک چلتا ہے. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی تجزیے کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنا خیال رکھیں. اجازت ہے.